بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آرجے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ود آرجے۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ تو آج ہم بنانے والے ہیں ٹومیٹو کیچپ کی ریسیپی، جو کہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بازار کی کیچپ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم بنائیں گے بالکل ریئل طریقے سے گھر پر صاف ستھری ہیلدی کیچپ۔ تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کیچپ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہے ٹماٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے 1 کلو ٹماٹر لے لیے ہیں۔ ٹماٹروں کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے۔ تو چلیے اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کا اوپر والا پارٹ کٹ کر دیں گے اور اسے ویسٹ کر دیں گے۔ اب ہم یہاں پر اس کے پیسز بنا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے ہم ٹماٹر کے رفلی پیسز کر لیں گے۔ ٹومیٹو کیچپ تو بڑے چھوٹے سب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بازار کی کیچپ ہمیں نہیں پتہ اس میں کیا ایڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ ہماری صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ تھوڑے سے ٹماٹروں سے ڈھیر ساری کیچپ بنا کے اسے 2 ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو میں طریقہ بتاؤں گی کہ 2 ماہ تک آپ کی کیچپ کس طرح سٹور رہے گی۔ تو سبھی ٹماٹروں کے میں اسی طرح سے پیسز بنا لوں گی۔ الحمدللہ ٹماٹر کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے۔ اب ایک برتن لے لیں گے اور اپنے ٹماٹروں کو اس میں ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ٹماٹر کو اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز کو کٹنگ کر کے اس میں شامل کر دیں گے۔ کسی بھی طرح کا آپ کٹنگ کر لیں، یہ اچھے سے پک جائے گا۔ اور یہاں پر میں ادرک اور لہسن بھی اس میں اسی طرح سے شامل کر دوں گی۔ اس سٹیج پر آپ کھڑے مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں بعد میں ڈالوں گی۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کڑھائی کو چولہے پہ رکھ لیتے ہیں۔ چولہا آن کر دیا ہے اور اب میں اسے تھوڑا سا ہلا لیتی ہوں اور اسے 3 سے 4 منٹ تک میں کور کر کے چھوڑ دوں گی، تاکہ اس کی اچھے سے پکائی ہو جائے اور ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو جائیں۔ 4 منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ تو تقریباً 4 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ماشاءاللہ ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں، پیاز بھی سافٹ ہو چکے ہیں اچھے سے، اور اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ہم بلینڈر جار لے لیں گے اور سارے پیسٹ کو بلینڈر جار میں ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جار میں آئے گا اتنا میں ایڈ کر دوں گی، اس کے بعد جو بچے گا اس کو میں دوبارہ سے گرائنڈ کر لوں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پیسٹ اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے، بالکل فائن سا پیسٹ بن چکا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ اس کو سٹین بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کڑھائی میں ڈالنے سے پہلے آپ اس کو سٹین کر لیجئے اور پھر آپ اس کو اس میں ڈالیے گا۔ میں یہاں پر اسی طرح سے کر رہی ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ نے اس کو سٹین کرنا ہوا تو آپ سٹین کر لیجئے گا، ویسے زیادہ ایشو نہیں ہے۔ یہاں پر میں ½ کپ سرکہ شامل کر دوں گی۔ سرکہ ہم اس لیے ڈالیں گے کیونکہ یہ سرکہ جو ہے اسے سیو کرے گا اور اسے سٹور کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ تو یہاں پر 1 ٹی اسپون میں نے نمک شامل کر دیا، اب اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں چلی سوس بنا رہی ہوں، تو میں یہاں پر ریڈ چلی کا استعمال کروں گی، کٹی ہوئی لال مرچ کا۔ آپ یہاں پر ریڈ لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پیسی ہوئی۔ یہاں پر میں نے موٹے مسالے شامل کر دیے ہیں، 2 ٹکڑے میں نے دار چینی کے شامل کیے اور تھوڑی سی کالی مرچ، اور ½ کپ یہاں پر میں نے چینی کا شامل کر دیا۔ تو آپ اسے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، ویسے یہ بالکل نارمل ہے۔ تو چلیے اسے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد تقریباً 2 منٹ کے لیے میں اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی، تاکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی کچا پن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 منٹ بعد چھوڑنے کے بعد اب چیک کر لیتے ہیں۔ تو تقریباً 2 منٹ گزر چکے ہیں، تو ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری کیچپ پکی ہے یا نہیں۔ تو دھیان سے آپ یہاں سے دیکھیے گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری کیچپ میں نے یہاں پر ڈالی اور یہ بالکل ابھی ریڈی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی کیچپ اس طرح کی دکھتی ہے تو یہ بھی بالکل بھی ریڈی نہیں ہوئی۔ تو مزید اب ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اب ہم اسے کور نہیں کریں گے، اب ہم اسے اسی طرح سے پکائیں گے۔ تو الحمدللہ تقریباً مجھے 4 منٹ مزید اسے پکانا پڑا ہے اور اس کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی تھک ہو چکی ہے۔ اب میں پھر سے آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی۔ تو یہ دیکھیے آپ،
माशाल्लाह इसका कलर भी रेड हो गया है, बहुत ज़बरदस्त कलर हो चुका है क्योंकि अच्छे से कुक हो चुकी है अंदर से, इसीलिए कलर भी इसका बहुत अच्छा हो गया है। ना हमने इसमें कोई केमिकल ऐड किया, ना हमने कोई फूड कलर इसमें ऐड किया, ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है। टोमेटो केचप हमारी बनकर तैयार है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी थिक, कितनी ही मज़ेदार इसकी लुक आ रही है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मार्केट के हिसाब से तो ये 100 गुना बेहतर थी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो खुश रहे, हेल्दी रहे और मुझे दुआओं में याद रखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।